نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو نہیں ہے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 397۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا توضؤوا بسم اللہ، یعنی تم سب وضو کرو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 78 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث رقم 144۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹوں کی دیکھ بھال تھی، چنانچہ ان کے چرانے کی میری باری آئی تو میں انہیں شام کو واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ کھڑے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے۔ میں رسول اللہ کے کلمات سن پایا، آپ فرما رہے تھے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز اس حال میں ادا کرے کہ اس کا دل اور چہرہ نماز کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ کلمات سن کر میں نے کہا یہ کتنے شاندار کلمات ہیں، تو اچانک میرے سامنے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلی بات اس سے بھی عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے تم ابھی آئے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 169، نیز صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ وضو کے بعد کی جانے والی دوسری دعا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور یہ کلمات کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، پاک ہے آپ اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ایسے شخص کے لیے ایک رقعہ لکھا جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ مہر قیامت کے دن توڑی جائے گی۔ دیکھیے سنن نسائی الکبریٰ اور عمل الیوم واللیلہ لابن السنی حدیث رقم 80 اور طبرانی فی الاوسط حدیث رقم 1511 اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم 29884۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ